अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्रब में एक साहिब इल्म रहते थे। उन्हें तौरात पर अबूर हासिल था। उन्हें मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर होने का इल्म हुआ तो उन्होंने नबी होने का दावा करने वाले का नाम पूछा, उनके ख़ानदान और आबा अजदाद के बारे में पूछा, उनकी आदतों और किरदार के बारे में मालूमात हासिल की। फिर उन्होंने तौरात में दी गई निशानियों की रोशनी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुतालिक जायज़ा लिया और अपनी इस तमाम तहकीक के मुताबिक वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह ही अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी इस तमाम तहकीक का जिक्र किसी से नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यस्रब हिजरत करने का इंतज़ार करने लगे। फिर उन्होंने सुना कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके कुबा आ गए हैं। तो उस दिन ये आलिम अपने बाग में फल उतार रहे थे। इनकी खाला खालदा बिन्ते हारिस इस दरख्त के नीचे आराम कर रही थी। ये दरख्त से उतरकर अपनी खाला से कहते हैं कि मक्का से कुबा आने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और अल्लाह के दीन की पैरवी करने वाले हैं। तो खाला उन्हें कहती हैं कि हसैन, इतनी खुशी तो तुम्हें अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के आने की नहीं होगी जितनी मैं तुम्हारे चेहरे पर इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हुए देख रही हूँ। तो यहूदी आलिम जिनका नाम हसैन है वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही पैगाम लाए हैं जो कि मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। उनकी खाला कुछ देर खामोश रहती हैं और फिर पूछती हैं, क्या ये वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनके मुतालिक तुम हमें तौरात की निशानियां बताते हो? वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले आने वाले तमाम रसूलों और नबियों की तालीम को बढ़ाते हुए इस दीन को मुकम्मल करेंगे? वो यहूदी आलिम हसैन जवाब देते हैं, जी हाँ। इसके बाद ये यहूदी आलिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। उन्होंने सबसे पहली बात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी वो ये थी, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो और जब लोग सो रहे हों उस वक्त नमाज पढ़ो तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वो यहूदी आलिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही कहते हैं कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी तो वो कुछ सवाल पूछते हैं, जो 3 सवाल थे। वो कहते हैं कि क़यामत की पहली निशानी क्या है? जन्नत में जाने वालों का सबसे पहला खाना क्या होगा? शक्ल और सूरत में कुछ बच्चे माँ और कुछ बाप पर क्यों होते हैं? इस यहूदी आलिम को इल्म है कि इन सवालों के जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकते। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत की सबसे पहली निशानी वो आग है जो लोगों को मशरक से मगरिब की तरफ लेके जाएगी। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में दाखिल होने के बाद जन्नतियों को मछली की कलेजी खाने के लिए दी जाएगी। तीसरे सवाल का जवाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इस तरह से फरमाते हैं कि शक्ल और सूरत में कुछ बच्चे माँ और कुछ बाप पर इसलिए होते हैं कि इसका ताल्लुक मर्द और औरत के नस्ब यानी जीन्स से होता है। इसी वजह से शक्ल और सूरत बनती है। ये तमाम सवाल और जवाब जो हैं ये सही बुखारी और मसनद अहमद में भी बयान किए गए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये जवाब सुनने के बाद यहूदी आलिम कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरा नाम हसैन बिन सलाम है। फिर वो कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम के दूसरे लोग भी आपसे मिलने आ रहे हैं। आप उन्हें मेरे ईमान लाने का बताने से पहले मेरे बारे में ज़रूर पूछिएगा और फिर उन पर मेरा ईमान लाना जाहिर कीजिएगा। थोड़ी देर में मज़ीद कुछ यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आते हैं। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरा करते हैं, यानी सवाल जवाब करते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियत कब अपनाएंगे।
جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیت نہیں اپنائیں گے، تو پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہودی دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم، جبکہ باقی تمام قومیں دوسرے اور تیسرے درجے پر آتی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بننا چاہتے ہیں تو پہلے یہودیت اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جان لیجئے کہ آج تک جو بھی پیغمبر دنیا میں بھیجا گیا وہ یہودی قوم میں ہی پیدا ہوا۔ صرف یہودی ہی وہ قوم ہے جس کے نبی اس قابل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ پیغمبر ہونا میری خواہش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی قوم دوسری قوم سے بالا تر نہیں ہے، تمام قومیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس سے کلام کریں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ حسین بن سلام کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو یہودی کہتے ہیں کہ حسین بن سلام بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر حسین مجھ پر ایمان لے آئے؟ تو یہودی آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ حسین کو اس بات سے محفوظ رکھے۔ تبھی حسین بن سلام کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود یہودی کہنے لگتے ہیں کہ حسین بن سلام بہت برا آدمی اور بہت برے آدمی کا بیٹا ہے۔ تو حسین کہتے ہیں کہ اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ تو جواباً وہ یہودی کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر حسین بن سلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے ایمان لانے کی خبر سے پہلے یہودیوں کی میرے بارے میں کیا رائے تھی اور بعد میں انہوں نے کیا کہا۔ میں نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میرے بارے میں ان سے رائے لیں۔ یہودیوں کی وہ جماعت کہتی ہے کہ یاد رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی نہیں، کیونکہ عرب میں نبوت ہے ہی نہیں۔ تو جس پہ حسین بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسی لمحے دل سے ان پر ایمان لے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی میرا یقین تھا کہ یہ کسی سچے انسان کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں، خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھنے کا موقع ملا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا، عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یثرب کے رہنے والے تمام لوگوں میں معزز ہیں۔ عبداللہ بن سلام 73 یعنی 73 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں میں 10واں شخص عبداللہ بن سلام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوش قسمت ترین آدمی ہے۔ عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احقاف کی آیت نمبر 10 میں کچھ اس طرح سے پیغام بھیجا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں پوچھئے کہ کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جو کچھ میں قرآن کی صورت میں بتاتا ہوں اگر یہ خدا کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے ہو تو قیامت کے دن تمہارا کیا انجام ہوگا؟ بنی اسرائیل تم میں سے ایک گواہ نے قرآن کے سچا ہونے کی گواہی بھی دی ہے، وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، مگر تم تکبر سے کام لیتے ہو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ بے انصاف لوگوں کو ان کے برے عملوں کی وجہ سے ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھانا کھایا اور کچھ کھانا ابھی پیالے میں باقی تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑی راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا، یہ کھانا اس کے لیے ہے، وہ اسے کھائے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص کو وضو کرتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔
میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ عمیر ہی اس راستے سے آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس پہاڑی راستے سے آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کھانا کھایا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ سب لوگ کہ جنہیں اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ساتھ نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ ضرور آپ 2-3 جتنی بھی مرتبہ درود شریف پڑھ سکیں ضرور پڑھا کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان سب کو ضرور ہدیہ پیش کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر لمحے میں ہر پل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔